اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین. اما بعد، سامعین محترم، بعنوان شرح زیارت جامعۃ الکبیر ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور آج ایک اور فقرے کے ذیل میں زیارت جامعہ کبیر کے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. زیارت کا فقرہ ہے ومنتہی الحلم. عزیزوں، اگر دقت کریں، حلم جس کی جمع احلام ہے، اس کے معروف معنی تو بردباری ہیں، لیکن بعض اوقات اسے عقل کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے: ام تعمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون. سورۃ طور کا مقام ہے، کیا ان لوگوں کی عقلیں انہیں اس کا حکم دیتی ہیں، یا سچ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک سرکش قوم ہے. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث ہے. سرکار کا فرمان ہے: فتشعب من العقل الحلم ومن الحلم العلم ومن العلم الرشد ومن الرشد العفاف ومن العفاف الصیانۃ ومن الصیانۃ الحیاء ومن الحیاء الرضونۃ ومن الرضونۃ المداومۃ علی الخیر ومن المداومۃ علی الخیر کراہیۃ الشر ومن کراہیۃ الشر طاعۃ الناس. فہذہ عشرۃ اصناف من انواع الخیر وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ عَشَرَةِ الْأَصْنَافِ عَشَرَةُ الْأَنْوَاعِ. نبی کریم فرماتے ہیں کہ عقل سے حلم وجود میں آتا ہے، اور حلم سے علم، اور علم سے رشد یعنی نیکی و بدی کی تمیز، رشد سے عفت کا جذبہ، عفت سے یعنی برائیوں سے بچنے کا احساس، اور برائیوں سے بچنے کے احساس سے حیا، اور حیا سے سنجیدگی اور وقار، اور سنجیدگی اور وقار سے نیکیوں کی پابندی، اور نیکیوں کی پابندی سے برائی سے طبیعت کا متنفر ہونا، اور برائیوں سے طبیعت کا متنفر ہونا نصیحت کرنے والے کی بات ماننے کی ترغیب دیتا ہے. یہ صفات 10 باتیں انواع خیر کی اصناف ہیں، اور پھر ان اصناف کی 10 قسمیں. عقل ہی عزیزوں انسان کے اندر نیکی و بدی کا شعور پیدا کرتی ہے. عقل کا صحیح استعمال انسان کو سعادت کی راہ پہ گامزن کرتا ہے. عقل تمام نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے. عقل کائنات پر غور و فکر کرنے کے ذریعے سے اس کے خالق و مالک کو پہچانتی ہے، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہے، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آمد و رفت میں، ان کشتیوں میں جو سمندروں میں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو انسانوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اللہ نے آسمان سے جو پانی برسایا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد سر نو زندہ کر دیا، اور اس میں اس نے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور اس بادل میں جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. یہ مقام سورہ بقرہ کا مقام ہے. انہی صاحبان عقل کو اولو الالباب، صاحبان دانش کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو بے ساختہ اپنے پروردگار، اپنے خالق کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، اور پھر ہر حالت میں اسے یاد کرتے رہتے ہیں.
جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ حقیقت یہ ہے عزیزوں، زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات و دن کی آمد و رفت میں ان صاحبان عقل و دانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ لیتے ہوئے یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اسے بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو پاک و بے نیاز ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ صاحبان فکر و فلسفہ نے موجودات عالم کی جو تقسیم کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ جمادات میں جسم ہے مگر نمو نہیں ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک پتھر 10 سال پہلے جس سائز کا تھا 10 برس بعد بھی اسی سائز کا ہو۔ نباتات میں جمادات کی طرح جسم بھی ہے اور اضافی قوت یہ ہے کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک پودا آج جتنا بڑا ہے، ایک ہفتے بعد کچھ اور ہوگا، ایک مہینے بعد کچھ اور ہوگا، جبکہ سال کے بعد ہو سکتا ہے وہ ایک تناور درخت بن چکا ہو۔ حیوانات، ان میں جسم بھی ہے، جمادات کی طرح بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، نباتات کی طرح ان دونوں سے بڑھ کر ایک اضافی صلاحیت ہے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، لیکن وہ قوت عقل سے محروم ہے۔ انسان جس میں جسم بھی ہے، جمادات کی طرح بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، نباتات کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی ہے، حیوانات کی طرح، اور ان سب سے بڑھ کر اس میں قوت عقل ہے جس کی بنا پر اس کا درجہ مذکورہ بالا موجودات سے افضل قرار دیا اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ عالم اسلام کے جلیل القدر محدث اور اپنے وقت کے سب سے ممتاز عالم دین ثقۃ الاسلام شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ رضوان اللہ علیہ تعالی، جن کی کتاب کافی ہماری تمام کتب احادیث پر فوقیت حاصل ہے، انہوں نے ایک روایت نقل کی۔ امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عقل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، قال قلت فالذی کان فی معاویہ فقال تلک النکرہ تلک الشیطنۃ وہی شبیحۃ بالعقل ولیست بالعقل۔ امام علیہ السلام نے فرمایا عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے خداوند عالم کی عبادت کی گئی اور جنت اسی کے ذریعے سے حاصل کی جاتی۔ راوی کہتا ہے میں نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ ہوشیاری اور چالاکی جو معاویہ میں تھی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میرے مولا آقا نے فرمایا وہ عیاری اور شیطنت ہے، یہ عقل سے مشابہت تو رکھتی ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ اعزان محترم، زیارت میں حضرات ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے جو یہ کہا گیا کہ منتہی الحلم، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیگر کمالات کے ساتھ یہ خاصان خدا عقل و دانش کے بھی انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اس زیارت کے اندر آگے چل کے ایک فقرہ اور آنے والا ہے، ذوی النحا۔ اس فقرے کی تشریح کے موقع پر ہم اس سلسلے میں مزید تحقیقات پیش کریں گے انشاءاللہ کہ ان حادیان برحق کو ان کے کن مراتب عالیہ کی بنا پر منتہی الحلم کہا گیا۔ حلم اللہ کی بھی ایک صفت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کے لیے حلم کا لفظ استعمال کیا گیا، جسے غفور الحلیم، وہ بہت معاف کرنے والا بردبار ہے۔ غفور بہت معاف کرنے والا، حلیم یعنی بردبار۔ اور چونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات در حقیقت تجلیات الہی کا کامل ترین مظہر ہے اور اس نور کی اولین تجلی ہے، اس لیے اپنے تمام کمالات و صفات عالیہ میں آپ اس ذات واجب الوجود کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر کامل ہیں۔ اور جب یہ ہستیاں منتہی الحلم ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتہا کی بھی انتہا، کیونکہ وہ پوری کائنات کی سب سے اعلیٰ و اشرف ہستی ہیں اور تقرب الہی کی اس منزل پہ فائز ہیں کہ اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بزم کائنات سجائی ہی نہیں جاتی، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک۔ آئیے ایک اور جملے کی طرف زیارت جامعہ کے ایک اور جملے کے ذیل میں معروضات پیش کرتے ہیں۔ آگے فقرہ ہے زیارت جامعہ کا اگلا فقرہ وَأُصُولَ الْكَرَمِ۔ عزیزوں، دقت کی بات یہ ہے کہ دقت کیجئے، اصول اصل کی جمع ہے اور عربی زبان میں اصل
اس بنیاد کو کہا جاتا ہے جس پر کسی چیز کا قیام ہوتا ہے۔ گویا ایک تو بنیاد ہے اور ایک وہ عمارت ہے جو اس پر کھڑی ہے۔ اردو میں جب اصل کے ساتھ اساس کو ملا کر اصل و اساس کہا جاتا ہے تو اس کا مفہوم تقریباً یہی ہوتا ہے۔ لفظ کرم سخاوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو عزت و احترام کی مالک ہو اسے کریم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے، جیسے خود قرآن کے بارے میں فرمایا انہو لقرآن کریم، بے شک وہ معزز اور لائق احترام قرآن ہے۔ یہ سورہ واقعہ کا مقام ہے۔ اور سامعین محترم، اور جو خط جناب سلیمان نے لکھا تھا، قرآن نے اسے کتاب کریم کہا، جیسا کہ ارشاد ہوا کتاب کریم، وہ ایک معزز خط ہے۔ یہ مقام سورہ نمل کا مقام ہے، اور کہیں عمدہ پودوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ ارشاد قدرت ہوا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ قسم کے پودے اگائے۔ یہ سورہ شعراء کا مقام۔ اور کہیں فرشتوں کو کریم کہا گیا، جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ ایک معزز پیغام رساں کا قول ہے۔ ایک اور مقام پر ملک کریم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، سورہ یوسف کا مقام ہے ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بس ایک معزز فرشتہ ہے۔ یہ بات اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی تھی، مگر انہی ملک کہنے والوں نے فرشتے کو کریم قرار دیا۔ رزق کی بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں زبان قدرت سے کریم قرار دیا گیا، جیسا کہ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ عرش کو بھی کریم کہا گیا، جیسے ارشاد ہوا لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ یہ سورہ مومنون کا مقام۔ پھر سورہ یاسین میں آواز دی گئی اجر و ثواب کو بھی کریم کہا گیا، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یہ سورہ یاسین کا مقام، ان کو خوشخبری سنائیے مغفرت اور اجر کریم کی۔ جگہوں اور مقامات کو بھی لفظ کریم سے یاد کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ہوا وَالزُّرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، کھیتیاں اور آبرومندانہ مقامات۔ یہ سورہ دخان کا مقام۔ قول اور بات کو بھی کریم کہا گیا، چنانچہ انسان کو ہدایت کی گئی ہے کہ خبردار اپنے ماں باپ سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا، ان کو جھلکنا نہیں، بے ادبی نہ کرنا، گستاخی کے اندر ان کے ساتھ پیش نہ آنا، بلکہ نہایت کریمانہ انداز سے ان سے گفتگو کرنا، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے کریمانہ انداز سے گفتگو کرنا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا مقام تھا۔ خداوند عالم نے اپنے لیے تو لفظ کریم متعدد مقامات پر استعمال کیا، جیسے سورہ نمل میں ارشاد ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا پروردگار بے نیاز کریم ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، پاک و بے نیاز ہے تمہارے پروردگار کا نام جو صاحب ذوالجلال و اکرام ہے، پاک و بے نیاز ہے تمہارے پروردگار کا نام جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ اللہ نے عزیزان محترم اپنے پیغمبروں کو بھی کریم کہا، جیسا کہ سورہ دخان میں ارشاد ہوا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان لوگوں کے پاس ایک معزز رسول آئے۔ اور قدرت نے انسان کو بھی مکرم و محترم بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بتحقیق ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا، انہیں خشکی اور سمندری میں سواری فراہم کی، اور انہیں عمدہ و پاکیزہ چیزوں کا رزق فراہم کیا، اور اپنی مخلوقات میں بہت سی چیزوں پر انہیں نہایت فضیلت عطا کی۔ یہ مقام سورہ بنی اسرائیل کا مقام۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اولاد آدم کے غیر معمولی احترام کا ذکر ہے کہ پروردگار عالم نے اسے عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا، اس کے سفر کے لیے سواریاں فراہم کی، وہ سواریاں بھی جو خشک زمین پر فاصلے طے کراتی ہیں، اور ایسی سواریاں بھی جو دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرتی ہیں۔ پھر یہ کہ خداوند عالم نے انسانی ضروریات کے لیے
قسم قسم کی چیزیں پیدا کر دی ہوں، غلوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، خشک میوہ کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں، اور اسے اپنی باکثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی، اسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، اور جب انسان اول خلق ہوا تو خداوند عالم نے بزم قدس کے فرشتوں کو اس کے آگے سرنگوں کر کے اسے مسجود ملک بنا دیا۔ اور انسان اگر غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم نے اسے حسن ظاہر بھی عطا کیا ہے اور شرف باطن بھی۔ شرف باطن عزت و احترام کا تذکرہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ان کے علاوہ متعدد مقامات پر موجود ہے، اور جہاں تک عزیزوں حسن ظاہر کا تذکرہ ہے تو وہ اس آیت سے بھی بخوبی واضح ہے، جس میں ارشاد خداوند متعال ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین پیکر میں پیدا کیا۔ انسان اپنے پروردگار کے اس فضل و کرم پہ غور کرے کہ اس نے انسان کو حسین ترین پیکر بھی عطا کیا اور اپنی مخلوقات پر فضیلت بھی دی، اور اسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام روئے زمین کو ہر قسم کی نعمتوں سے آراستہ کیا، زمین کو اتنا سخت بنایا کہ انسان اس کی کھدائی نہ کر سکے اور اس میں پودے نہ لگا سکے، اس کے اندر کھیتی باڑی نہ کر سکے اور نہ اپنے مردوں کو دفن کر سکے، اور نہ اتنا نرم بنایا کہ دلدل ہو جائے اور اس پر نہ سڑک بن سکے نہ عمارت تعمیر ہو سکے، بلکہ اس کی نرمی و سختی میں بھی ایک اعتدال رکھا۔ پھر شفاف ہوا اس کے ارد گرد ہر طرف پھیلا دی جس میں سانس لے کر انسان زندہ رہ سکے، اور پھر انسانی ضرورت کے لیے اس نے زمین کے 3/4 حصے کو پانی سے بھر دیا، اور کھارے پانی کو میٹھے میں تبدیل کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر دیا کہ تمازت آفتاب سے سمندری پانی بھاپ بن کر فضا میں جائے اور وہاں جا کر یہ بادل کی شکل اختیار کرے۔ پھر قدرت نے بادل کو تہ بتہ جمایا اور اس کے اوپر کرۂ زحمریہ کی یخ بستہ ہوائیں چلائیں، تو ان بادلوں سے پانی کے صاف و شفاف قطرے زمین پر اترنا شروع ہو گئے، اور اس بارش نے پہاڑوں، وادیوں، میدانوں، کھلیانوں، باغات، مردہ زمینوں میں جان ڈال کر اسے اس طرح سرسبز و شاداب کر دیا کہ وہ انسان کو پھل پھول، غلے، میوے اور ہر قسم کی غذائی ضروریات کی چیزیں فراہم کرنے کے قابل ہو گئی۔ انسان غور کرے کہ کائنات کا یہ نظام کس نے قائم کیا، کس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، کس کے حکم سے بادل فضائے کائنات میں تہ بتہ جم کر سرد ہواؤں کے ذریعے بارش کے نزول کا سبب بنتے ہیں، اور پھر بارش کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اور پودے اگتے ہیں اور پودوں میں پھول و پھل لگتے ہیں، اور کس کے اشارے پر شمس و قمر کا نظام چل رہا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن مجید کی کچھ آیات پہ غور کریں۔ ارشاد خداوند متعال ہے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ بے شک خداوند عالم دانے اور گھٹلی کو شگافتہ کرنے والا ہے، وہ مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہی زندہ سے مردوں کو نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، پھر تمہیں کس طرف بہکایا جا رہا؟ وہی صبح کو شگافتہ کرنے والا ہے، اور اسی نے رات کو باعث سکون اور آفتاب و مہتاب کو حساب کے ذریعے بنایا۔ یہ ایک زبردست واقف کار کا بنایا ہوا نظام ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم لوگ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ مقامات سورہ انعام کے مقامات۔ عزیزان محترم، اور یہ حقیقت ہے کہ علم و دانش سے وابستہ افراد اگر قرآنی آیات پر غور و فکر کریں تو ان پر کائنات کی ان گنت حقیقتیں آشکار ہو جائیں اور بہت سی گتھیاں سلجھتی ہوئی نظر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار صاحبان فکر کو ان آیات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ خداوند متعال کا ارشاد ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر طرح کے نباتات اگائے، پھر اس سے ہم نے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور درخت کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھک کر نزدیک ہو جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور اپنی خصوصیات میں جدا جدا اس کے پھلوں کو دیکھو جب اس پر پھل لگے اور اس کی رسیدگی کو بھی۔
بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہ مقام بھی سورہ انعام کا ہے. کتنی ہی ایسی زمینیں ہیں عزیزوں جو بے آب و گیا ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی قدرتی نظام کے تحت ان پر بارش ہوئی، آسمان سے پانی برسا، ہر طرف سبزہ لہلانے لگا، جس کا حسن نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہر طرف ہریالی دکھائی دینے لگتی ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاتی ہے اور تراوت بھی. اس بارش کے نتیجے میں پھول دینے والے پودوں میں پھول کھلنے لگتے ہیں، رنگ برنگے اور قسم قسم کے پھول جن کی طرف صاحبان ذوق کا دل کھنچتا، اور پھلدار درختوں میں پھل لگنا شروع ہوتے ہیں، اور پھلوں کی انگنت اقسام ہیں، اور پھر ہر پھل کی متعدد اصناف ہیں، جیسا کہ آم جس کی 100-150 سے زیادہ قسم. یہ آم دیکھنے میں ایک دوسرے سے مشابہ نظر آتے ہیں، مگر ہر ایک کا ذائقہ الگ، خوشبو الگ اور تاثیر مختلف ہوتی ہے. عزیزان محترم، جو آیات ہم نے پیش کی، خداوند عالم نے چند پھلوں کا تذکرہ فرما کر بنی نو انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ وہ اس ذات کردگار کو پہچانے جس نے اپنی قدرت کے کرشمہ جا بجا پھیلا دیے. عزیزان محترم، اگر دقت کریں تو مشیگن کی امریکن یونیورسٹی کے علوم طبیعیات کے ایک پروفیسر ڈاکٹر ایرونگ ولیم نے کافی عرصے قبل ایک مقالہ لکھا جس کا عنوان تھا معدیت تنہا کافی نہیں. اس مقالے میں انہوں نے اعتراف کیا کہ سائنس ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ نہایت چھوٹے چھوٹے غیر محدود باریک ذرات کیسے پیدا ہوتے ہیں جن سے تمام مادے بنتے ہیں. اسی طرح سائنس ہم پر اس راز کو بھی کھولنے سے قاصر ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کیوں کر اکٹھا ہوتے ہیں اور ان میں زندگی کیسے آتی ہے. کیا اس کا دار و مدار محض اتفاقات پر ہے؟ اور عزیزوں، زوالوجی کی ایک پروفیسر ڈاکٹر مالکون ونسٹر نے ایک مقالے میں جس کا عنوان سائنس میرے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، یہ لکھا کہ زندہ چیزوں میں کثرت ذرات کا مطالعہ کرنا نہایت عجیب اور چونکا دینے والا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی، خداوند متعال کی بہت بڑی قدرت ظاہر ہوتی ہے. جدید نباتات جس تناسلی خلیے بارآور ہوتی ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ طاقتور خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ نباتات کی صفات میں سے ہر صفت، ہر رگ و ریشہ، ہر شاخ، ہر بیج ان قدرتی انجینئروں کی زیر نگرانی بنتا ہے جو نہایت چھوٹے ہوتے ہیں اور اس خلیے کے اندر رہ سکتے ہیں جس سے نباتات پیدا ہوتے ہیں. قدرتی انجینئروں کا وہ گروپ کروموزوم کہلاتا ہے، یعنی وراثت کو منتقل کرنے والا. اس کی احباب اگر اور تفصیل دیکھنا چاہیں تو فی ظلال القرآن کی طرف رجوع کر سکتے. حیوانات کی زندگی سامعین محترم جدید آلات کے ذریعے جب تجزیہ کیا گیا تو وہ کروڑوں چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل نظر آئی. خداوند متعال نے اپنی قدرت کاملہ سے انہی ذرات کی مختلف تراکیب سے قسم قسم کے جانور پیدا کر دیے جو انسان کے لیے باعث زینت بھی ہوتے ہیں. انسان ان کے گوشت، کھال، ہڈیوں، دودھ وغیرہ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان سے بار برداری کا کام بھی لیتے ہیں، ان پر سوار ہو کر مسافتیں بھی طے کرتے ہیں، جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے من الانام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ اتنے چھوٹے قد کہ جیسے زمین پر بچھے ہوں. اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ مقام بھی سورہ انعام کا. قرآن مجید میں سامعین محترم قرآن مجید انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ ان معروش و غیر معروش باغات کی طرف نظر اٹھاؤ اور قدرت کی بو و قلمونی کا جائزہ لو. اسی طرح سے اس بات کو بھی سمجھو کہ جانوروں کی تخلیق بھی خداوند عالم کا کتنا بڑا انعام ہے. بعض بڑے قد کے بار برداری اور سواری کے قابل جانور ہیں اور بعض انتہائی پستہ قد کے جسے زمین کے ساتھ بچھے ہوں. انسان ان جانوروں کی کھال، بال اور اون بطور فرش و لباس استعمال کرتا ہے. ان جانوروں کے استعمال کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی فرما دی کہ شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا. اس میں اشارہ ہے زمانہ جاہلیت کی ان خرافات کی طرف جو اس زمانے کے لوگوں نے ان جانوروں کے سلسلے میں گڑ رکھی. کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، ان کا استعمال ممنوع تھا سوائے اس کے کہ جسے وہ اجازت دیں. کچھ جانوروں پر سواری کو ممنوع قرار دیتے تھے. کچھ جانوروں کے شکم میں جو بچے ہوتے تھے ان کو
مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام و ممنوع قرار دیتے تھے. کچھ جانور زندگی میں عورتوں کے لیے حرام ہوتے تھے اور مر جائیں تو سب کے لیے حلال قرار دیے جاتے تھے. اور اس قسم کے انگنت ڈھکوسلے جن پر اس وقت کے سماج کی عمارت کھڑی تھی. اسلام نے ان ساری خرافات کو ختم کیا کر کے ایک مشفقانہ عادلانہ نظام حیات قائم کیا کہ ان جانوروں کو حکم خدا کے مطابق صحیح طور سے خدمت میں بھی لاؤ اور شکر معبود بھی بجا لاؤ جس نے یہ نعمت خدا کی ہے. ان جانوروں کو حکم خدا کے مطابق صحیح طور سے خدمت میں بھی لاؤ اور شکر معبود بھی بجا لاؤ. ہوش و خرد سے کام لینے والے انسان کے لیے اس کائنات کے اندر قدرت کے فضل و کرم کی ایسی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ اگر انسان ان پر صحیح معنوں میں غور کرے تو ہر آن خالق کی عظمت کے آگے سر جھکا. یہی وجہ ہے کہ وہ خاصان خدا جن کی نگاہوں کے سامنے کائنات بنی ہو اور جو خالق کی عظمت و جلالت کے تصور سے سرشار تھے، وہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور اس کے باوجود زبان حال سے یہ کہتے تھے کہ میرے مالک جو حق عبادت تھا وہ ادا نہ ہو سکا. ہم سب پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان خاصان خدا کے دامن سے وابستہ کیا. اب ہم پر یہ فرض ہے کہ اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے اس وابستگی کو اور بھی محکم و درخشندہ اور تابندہ بنانے کی کوشش کریں. اور اس وسیع و عریض کائنات میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین کے سوا اور کون ہے جو معرفت کردگار کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو. مولا کونین حضرت امیر المؤمنین میرے مولا و مرشد و آقا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا وہ معروف فرمان لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو میری یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ایک عظیم حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے جس پر جتنا غور کریں اسی قدر جناب امیر کی عظمت و جلالت کے تصور سے قلب منور ہوتا نظر آتا ہے اور بندہ مومن بارگاہ معبود میں سر بسجود ہو جاتا ہے کہ اس نے بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی اور کے در کا بھکاری نہیں بنایا بلکہ باب مدینۃ العلم سے وابستگی کا شرف عطا فرمایا. زیارت جامعہ میں ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو جو اصول کرم کی بنیاد کہا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حضرات ہر چیز کی خوبی، برتری اور شان و شوکت کی بنیاد ہے. اور یہ حضرات اس ولایت کبریٰ کی بنا پر جس پر اللہ نے ان کو فائز کیا ہے ایسی عظمت و جلالت کے مالک ہیں کہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ آسمان و زمین، ستارے و سیارے، دریا و سمندر، سبزہ و کھیت و کھلیان و باغات و اشجار و اسمار، غرض موجودات عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے، کیونکہ ان کا مرتبہ تمام موجودات و ممکنات سے بالا تر. اور خداوند عالم نے جب عالم ذر میں میثاق لیا تھا اذان محترم، تو اس میں اپنی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ حضرت رسول خدا کی نبوت اور رسالت اور امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بھی اقرار لیا تھا. اسی کو عہد الست کہتے ہیں جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں موجود ہے. یہ بھی روایت ہے کہ خداوند عالم نے تمام پیغمبروں سے میثاق لیا. اس موقع پر ان سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا یہ محمد میرے رسول اور یہ علی مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا کہ بے شک ایسا ہی ہے. پھر خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ اقرار کرتے ہو میں تمہارا پروردگار ہوں، محمد میرے رسول اور علی امیر المؤمنین اور اوصیاء پیغمبر اولو الامر ہیں؟ ان لوگوں کو میں نے اپنے امر کا ولی اور اپنے علم کا خزینہ دار منتخب کیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.